رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم میں قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں اور آج آپ کے والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ساتھ دادا جی کا صرف والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ان بندگان خدا کو یاد کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری اور جس طریقے پر انہوں نے گزاری وہی حق کا راستہ ہے اور وہی رستہ خدا و رسول تک جاتا ہے اور وہی رستہ نجات کا رستہ ہے. اور بڑے بڑے یہاں ملک خان چودھری وڈیرے نواب راجے گجر جٹ یہاں آئے ہوں گے لیکن مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جو نام زندہ رہتا ہے نا وہ کوئی بڑے خاندان اور بڑے جاگیر اور بڑی مونچھیں اور بڑی پگوں اور بڑی جاگیروں سے نہیں رہتا. اگر نام زندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے لیکن دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے. بھئی میری گل سنو ساڑھے آن کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ حضور کا نام بلند ہو جائے. نہ میں کوئی باقاعدہ خطیب ہاں نہ میں بہت کوئی لمیاں چوڑیاں لچھے دار گلاں آندیاں. اسی سدھے سدھے فقیرم ہرچے خواہم استو خواہم دلے کوہے خراش از برگے کہم. جو کچھ بھی حضور دے در دے فقیراں اور جو منگا گے حضور دے در تو منگا گے. لہذا اسی تواڈے کول صرف ایک ہی طلب رکھتے ہیں کہ حضور نال انیوا پیار کرو بس. اور ساڈے آن کا کوئی مقصد نہیں ہے محفل سجان کا بھی کوئی مقصد نہیں. حضور دے دامن نہ او بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. در یار تک آ جاؤ تے دل یار تک پھر امیر المجاہدین رستہ دس گیا. تے لہذا نعرہ لانا تے دلیری نہ لانا. جس نوں ساڑیاں گلاں پسند نہیں اس نوں بالکل اجازت شاہ صاحب والوں بھی وہ تشریف لے جاوے. اساں تا حضور دی محبت دیاں گلاں کرنیاں جڑا ایتھے بیٹھے بالکل جنوں کو ویکھ رہا ہوئے بھی نال دا ویکھ رہا بھی نعرہ لاندیا اور جھلیا
بابا جی نے کتاباں بھی پڑھائیاں، علم بھی پڑھایا، عمل بھی کیتا، تسبیحاں بھی پڑھیاں، نمازاں بھی پڑھیاں، سارا کچھ وظائف بھی کیتے ہیں اور تمام وظائف سے عامل بھی سن، لیکن حضور دی بارگاہ جڑی قبولیت ہوئی وہ اننے واہ محبت نال ہوئی بس۔ حضور دی محبت اے ہے، ورنہ حضور دی محبت نہ ہوئے تا جس دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں نا وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہ جاندے۔ جنہاں دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں، جنہاں نے دلوں حضور نو نہیں منیا، وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے، تے جنہاں دلوں حضور نو منیا انہاں کہ یا رسول اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے یا رسول اللہ سانو پوچھ دیو اسی کوئی قوم موسیٰ ماں، یا رسول اللہ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر نمات تک جا کے لڑیں گے۔ ایک بار پوچھتا کہنا صحابہ کو گھوڑے تو صرف 2 سن، انہوں نے جناب سمندر کی پانا سی تے پھر خود ہی جواب دینا کہنا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے اس بحروں پر درگوشہ دامان ہے اس کہنا چلیا جس کے دل وچ حضور دی محبت ہوئے کائنات دیاں ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں، تے جڑا حضور دی محبت تو خالی ہوئے کائنات کی ساری طاقتاں بھی ہوندے ہاتھ وچ ہوندیاں لتاں کمری ہوندیاں لین کر کے نہ اس دی گل وچ کوئی مزہ آندا نہ کوئی اس دے عمل وچ مزہ آندا۔ جے حضور دی محبت کول ہوئے تو پھر حضرت بلال نو دیکھ کے حضرت عمر فرمان اسلام لے آنے تو پہلے حبشی غلاموں کی طرف تھکدے بھی نہیں سن، کہنے سن اسی جناب قریشیاں ساڑی تھک بھی ہے نا تو قیمتی ہے، لیکن حضرت بلال نو دیکھ کے کہن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار اور ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال بھی ساڑا سردار۔ یہ صرف حضور دی محبت اور حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے، ورنہ عمر تا جناب کوئی سن جڑے جناب حبشیاں تے اپنی تھک بھی قیمتی سمجھتے سن، اے بے حضور دے نال جدوں وفا ہو جائے نسبت ہو جائے پھر کائنات دی وہ چیز ہر شے کو او بندہ پھر ورفانہ لکا ذکر تے جھنڈے دے تھلے ہوندا نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اللہ نے فرمایا اے حبیب تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا، ہن جڑا اس ذکر تے تھلے آ گیا انہیں بھی نال نال ہی جانا۔ اور ہمارا حسن رضا فرمان اے حب وطن، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ حضور دی محبت دیئے اور کائنات وچ ہر چیز نال، اور صحابہ نے کوئی جناب اتھے جم خانے نہیں سن کھول رکھے مدینہ پاک وچ، اور اتھے کوئی ڈنڈ بیٹھکا اور ہریسے اور جناب پہلوانی دا سامان نہیں سی رکھیا۔ حضرت مولا کائنات نجف اشرف وچ بیٹھے مسجد وچ تے ایک بندہ ملن آیا، کہنے لگا کوفے وچ، کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ اس وقت پانی نہ خشک ٹکڑے کھا رہے سن، جدو آپ کھا چکے تھے آپ نے فرمایا بھی مینوں علی کہندے، انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر اٹھے ہاتھے چکیا کھپے ہاتھے چکیا خیبر، میں اس علی نو ملنا۔ آپ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی قوت ہے اے ساڑی جسمانی قوت ہے، اور روحانی قوت آندھی تائیں حضرت خالد بن ولید آپ دنیا دے اس سپہ سالارن جنہوں نے آج تک تاریخ دنیا میں تاریخ عالم میں تاریخ اقوام عالم میں کوئی ایسا سپہ سالار نہیں آیا جس نے اپنا اٹھیا ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے کیتا ہوئے، صرف حضرت خالد بن ولید نے۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوئی، صرف ٹوپی، حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی نو ڈھونڈن واسطے 9 بندے شہید کروا دیتے۔ کسی نے کہا جی تہاڈی ٹوپی اتنی قیمتی ہے تسی جناب بندے مروا دیتے ہیں، جنہیں آج کہنے ہیں جناب یہ کوئی میلاد کا جلوس ضروری تھا، آپ نے بندے مروا دیے۔ میں کہ میں تینوں دستا تاریخ چو کٹ کے دستا
کہنے جنا حضرت خالد بن ولید 9 بندے شہید ہو گئے. حضرت جب ٹوپی ملی تے صحابہ نے کہا جی اس ٹوپی دی قیمت تا جناب 2 درہم یا 1 درہم ہے, تسی یہ ٹوپی جناب لبان واسطے 9 بندے مرواتے. فرمایا صرف ٹوپی نہیں ہے. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء دے موقع تے تشریف لے آئے سن نا, تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سر دا حلق کروایا سی تے پیشانی دے بال میرے حصے چائے سن, او بال میں ٹوپی دے اندر سی رہ سن. اے ٹوپی پا کے میں جدھر رخ کردا اللہ تعالیٰ مینوں فتح دے دیندا. فرمایا اے خالد دے ہاتھاں دی پاور نہیں, اے حضور دے انہاں منہ مبارک دی پاور ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. آج بھی میرے بابا جی دی, 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 آج بھی میرے بابا جی دی. بہتر ہے کہ ان شعروں کی نظر سے پوشیدہ رہیں آپ بعض کے احوال و مقامات. اقبال کہتا ہے سارے بابے دی کیا بات ہے, کوئی بھی گھٹ نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک, یہ سارے حضور دی خوشبوان جڑایا اس نے کمال ہی کر دکھایا. اور یہی تک کفر نو درد ہے کہ اے دا جناب سارا کچھ کر کے اور ساری آپ جناب کر کے ایک ممتاز حسین قادری ورگا اپنی پوری فورسز سے جڑا نہیں بکھا سکتے, نہیں بکھا سکتے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے. اور اس نو کنڈ کر کے اسی یورپ وال نسی جانے ہیں اور اسی جناب اے سمجھتے ہیں کہ ساڑی ترقی دا راز ہے. اے ساڑی ترقی دا راز نہیں. غیرت دے در تے جانا ساڑی ترقی دا راز نہیں. حضرت بلال حبشی نے حضور دی نعت لکھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نعت دا حبشی زبان ہے شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا. حضرت حسان نے اس عربی ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں گلاں ہون گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. اور جدو ساڈے چیف جسٹس نو پاکستان دے انہاں نوں ویسے تے اسلام یاد نہیں نا, ویسے تو کہندے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. انہاں نوں کدھر اسلام یاد نہیں آندا. او تو صدارت کی کرسی تو لے کے تھلے پٹواری کونسلر جناب کانسٹیبل تک کسی نوں اسلام یاد نہیں آندا. لیکن جدو وزیر اعظم پاکستان نو جناب کوٹ بلان کا معاملہ آیا تو پھر کہنے نہیں وزیر اعظم کیوں نہیں پیش ہو سکتا جب امیر المومنین حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں. میں کہا بس پوری تاریخ عالم میں تینوں حضرت عمر تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی, حضرت مولا کائنات تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی. انہوں نے سارے نظام میں تو کڑی کھلوتے ہو. آج جدو وزیر اعظم نے اپنی کوٹ بلان کا ملا آیا تو تینوں پھر اسلام یاد آ گیا. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو تسی بند کمرے رات کے اندھیرے قوم دی تقدیر دے فیصلے کردے ہو, قوم دی قسمت دے فیصلے کردے ہو. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو جناب 14 اگست جس دن ساڈا پاکستان آزاد ہویا اس دن دیاں نچان دی بجائے تانوں اوتھے بھی اسلام یاد آ جاوے کہ اج دیاں نچان دا ویلا نہیں, اج او تجدید عہد کرن دا ویلا کہ اسی 90,000 دیاں ہندوستان چھوڑ کے آئے ساں او ہندوؤں دے حوالے کرن واسطے نہیں سن آئے. او تا اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس وطن میں آئے سن اور انہوں نے بڑے سارا کچھ چھڑ کے آئے سن کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. انہوں نے قربانیاں اپنی عصمتاں اپنی جاناں اس واسطے لٹائیاں سن کہ اس دیس اس وطن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا. لیکن کی پتا انہوں نے کی پتا کہ پچھوں انہوں نے سارے وارث رنگیلے ہو جان گے, سارے وارث انہوں نے فنکار ہو جان گے, سارے وارث انہوں نے نچن ٹپن والے ہون گے, سارے وارث انہوں نے وہ ہو جان گے کہ جڑے جناب اقوام عالم دی غیرت دی زبانہ بول دیا تو بڑا فخر محسوس کریں گے. لیکن اقوام متحدہ نے 250
جس 25 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا اسی او اپنے اوتے مسلط کر لواں گے کہ جناب 25 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اسی اپنے اوتے او مسلط کر لواں گے اور اے کہنے جناب انجے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار قبیلے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار قبیلے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار قبیلے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار قبیلے اور اسلام دا اور دین دا حقیقی رستہ ہوئی ہے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک سیدھی راہ ہے اے جڑے بے شغلیاں چھڑ دے دائیں بائیں دیاں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے انہوں نے لگیا تازہ کہتے آزادی لے کے دینی تاکہ نہیں جی نہیں آزادی رہنے دا اور قوم بھی بے وقوفہ دی آئی جیے مطلب اینا دی اگر دنیا سے مقابلہ کرائے جائے تو شاید ایک قوم پہلے نمبر دے آوے بھئی وہ صبح شام جھوٹ بولدا وہ صبح شام قوم نو گمراہ کردا کہنے نہیں جی آزادی لڑ رہا اور میں کہ یار انہاں تے بڑے نے ساڈے بڑے دیاں مخبریاں کیتیاں اے آزادی لڑ سکتے ہیں 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز تے جناب گھوڑے پال اور مربے پال اور انگریز تے بوٹ پانچیے اور انگریز مجاہدین دی لسٹہ فراہم کرنے والے دی اولاداں آج کہہ کھڑے ہو گئے کیسے آزادی دی جنگ لڑن لگے ہیں یہ آزادی دی جنگ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے نچن چپن دا نام نہیں ہے آزادیاں اور جناب دامن چھاون دا نام نہیں اور جناب ناس کے بھاج کے گھر بڑھ جان دا نام آزادیاں نہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی کہنا نہیں زبانی کا عبداللہ بن ابی کو لے کے آج تک منافق کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں ہم بھی بڑے عاشق پتہ تان لگتا ہے جدو میدان لگتا جدو عشق رسول ہے اظہار کرنے دی باری آوے جناب جدو سامنے بیٹھے میں تو کمے کہ جناب رشدی دے قتل دی میں حمایت نہیں کرتا اور اس سے آگے کہیں کہ میں نے بھی ناموس رسالت پر بات کی ہے ناموس رسالت پر بات اس بابے نے کی ہے جس کو جناب جیل میں بند کیا گیا اور میں ملنے کے لیے گیا تو میں کہ جناب ہونا رہا میں کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے دلوں کی کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا اور یہ نہیں کہ اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے بدل لیا جاوے یا چار جناب وردی والے دیکھ کے یا چار طاقتور دیکھ کے اپنا جناب موقف بدل دیا جاوے موقف تو ہوئے کہ جناب سامنے پھندا بھی ہوئے کہ سامنے کوئی دنیا دی مشکل بھی ہوئے تو بابا جی کہہ رہے ہوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارو سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سے وفا مولی اس چیز کا پہلا منم بہمی تمنا کے بوقت جا سفردم حضرت سعد بن ربی ایک بڑا لمبا واقعہ وہی باتیں مستر کوئی نے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں خانقاہ دا مقصد ہے نہیں آؤ میں تو اندستا خانقاہ دا مقصد ہے خانقاہ دا اسلام دی پناہگاہ خانقاہ دے اندر ہوتا رجال تیار ہو کے جانے سن بار آج جناب صرف اے رہ گیا یا جناب اندر بڑھ کے اے جناب طویز دھاگے دے جناب یہ ساری چیزاں ہیں لیکن جب اسلام کی باری آ جائے پھر سب تو بڑا سجادہ نشین دو خانقاہ دا کیا بات
ایک بیت اللہ شریف اور ایک حرم نبوی اور بیک وقت سجادہ نشین حضرت امام حسین بیک وقت بلا شرکت غیر بیک وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی سی نا امام حسین جناب دوویں گدیاں دے مطلب اور ساری کائنات کو خیرات اتوں ملتی لیکن سمجھان واسطے گل کر رہے ہیں بیک وقت انہاں مقامات دے سجادہ نشین لوگ حج واسطے آ رہے ہیں امام پاک احرام کھول کے کربلا جا رہے ہیں لوگ حج واسطے آ رہے ہیں امام پاک کربلا جا رہے ہیں اور ایک دسیا اور اس تو پچھلے سال کی ہویا کہ جدو امام صاحب بیت اللہ شریف داخل ہوئے تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے سن کسی نے آواز لائی او حسین آیا لوگوں نے حجر اسود کو چھڑ کے امام حسین کو چومنا شروع کر دیتا کسی نے پوچھا ہوئے حسین کو کیوں چوم دیو انہاں کہ حجر اسود کو حضور نے ایک بار ہی چومیا حسین نے لا تعداد بار ہی چومیا ساری شانوں دے مالک ہیں جی اور ساری جناب عزت دے مالک جدو حضور دے دین دی باری آگئی تو پھر نہیں پھر جناب مکہ چھڑ کے حج چھڑ کے کربلا قائم کی تھی اے حسینیت ہے سارے یزیدہ نہ لڑ جاؤ اور سارے یزیدہ دی جناب بیعت کری آؤ او جناب تو ایوب چلے تو ہوندی بھی بیعت رجائیہ چلے تو ہوندی بھی بیعت زیرا چلے تو ہوندی بھی بیعت بھٹو آوے ہوندی بھی بیعت جناب اور جناب کی کہتے ہیں مشرف آوے ہوندی بھی بیعت نواز آوے ہوندی بھی بیعت عمران آوے ہوندی بھی بیعت زرداری آوے ہوندی بھی بیعت کیا کہتے ہیں یہ فخر السادات ہیں اے جناب شیخ المشایخ ہیں اے جناب فلانن اے فلانن اسی داڑی منڈے درویش کلندر لاہوری کو پوچھتے ہیں کہ جناب پیر ہوندہ کون ہے کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار وہ خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے حضرت مجدد فسانی نال تھوڑا ظلم نہیں ہویا ہاں ایک جگہ حق دا جڑا رستہ نا ایک پہلے مشکلات ضرور دیندہ لیکن پھر انعامات اس طرح دیندہ کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے وفاؤں کا تقاضا کیا ہے اور صلہ وفا کیا ہے پھر مان کا دسیا بھی وفا کرنی اینج یہ صلہ سی اینج دیاں گے پھر دنیا قیامت تک گنتی رہے گی جنازے بندے کتنے سارے پھر ہون کے آنگے جناب اتنے اس مہنگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے ہاں یہ قیامت تک چلنے سلسلے اور یاد رکھنا فقیرہ دے ڈیرے آباد رہندے ظالمہ دے جابرہ دے ڈیرے آباد نہیں رہتے میں بیٹھ کے آیا او کی نا جی او بہاڑی والے جڑے ہیں او بڑے مشہور دولتانے میں با خدا قسم کھا کے کہنا میں وہ بازار بیٹھ کے آیا ممتاز دولتانہ جڑا بڑا بدماش سی پورے بازار تک گندا پانی اس قبرستان میں جا رہا اللہ نے پسند ہی نہیں ظالم اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیندہ ظالمانوں لیکن انہا بد شرف بے گلہ شدید اللہ نے ظلم خالق ہو کے اپنی ذات ہوتے حرام کیتا لیکن پھر جب ظالم ظلم کے اتر آوے اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیندہ لیکن جب ظالم کی پکڑ آندی پھر اسے چھڑانا کوئی نہیں آندہ اس واسطے اسی سارے ملکوں لے کے تھلے تک کہنے ہیں کہ سارے نام پنگے لائی دیں عاشقہ نام متھا نہیں لائی دا ہاں عاشقہ دی ریت بکری ہوندی اور اس عشق دی ریت انوکھی ہے ایک نین ملا کے لٹ لیندہ لوگی دشمن بڑھ کے لٹ دے اے یار بنا کے لٹ لیندہ اور وچ کربل دے شاہانوں گھر بار لٹا کے لٹ لیندہ عاشق نانے متھے لائی دے ایک نے لایا تے بابا جی نے کیسی تیری نسلوں نے بھی رونا آج تک روندے پھر دیں بڑھنا ماحول پھر کوئی بھی نہیں آ سکتا جب تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں خار پھرتے ہیں عاشق نام متھا نہیں لانا حضور دے دین نال متھا نہیں لانا اللہ تعالیٰ توانو تے مینو حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ساڑی کامیابی کا راز اسے گل وچ پہنائے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین